میاں بیوی تھے، صحرا نشین تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے. ان کے پاس فاقہ آ گیا، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا تھا، چیزیں ختم ہو گئی. تو بیوی نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ بہت سخی ہے، چلتے ہیں اسے جا کے کہتے ہیں کچھ دے دو. شوہر نے کہا ایسے ہی چلے جائیں خالی بھکاری بن کے تو وہ تو محل میں نہیں گھسنے دیں گے. کچھ ہمارے پاس ہوتا تو ہم جاتے کہ ہم بادشاہ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی جانے دیتا، بادشاہ ہمارا ہدیہ لیتا اور ہمیں زیادہ عطا کر دیتا. بادشاہ جو ہے، بیوی نے کہا میرے پاس ہے. تو یہ بیویاں بڑے کام کی ہوتی ہیں، ان پہ اعتماد بھی کیا کریں اور مشکل وقت میں پوچھ بھی لیا کریں. مشکل بہت ہے، تم نے کچھ چھپایا ہوا ہے کہیں، کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک مٹکا ہے، اس میں نے آب نیسا محفوظ رکھا ہوا ہے. پانی، تازہ گھوارا پانی میں نے مٹکے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ پانی لے جا کر بادشاہ کو دیں گے، بادشاہ خوش ہوگا، ہمیں کوئی انعام دے گا. یہ صحرا نشین، صحرا میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، صحرا میں پانی انتہائی قیمتی ہوتا ہے. یہ اس مٹکے کو لیے پہنچ گئے. دربان نے کہا کیوں؟ کہا ہدیہ دینا ہے. بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے بلا لیا، دیکھا پانی لائے ہیں، اس پانی کو اس نے لیا، اس مٹکے میں اس نے ہیرے جواہرات بھر دیے اور ان سے کہا بہت شکریہ، تم بہت قیمتی ہدیہ میرے لیے لائے ہو. اب یہ جاتے ہوئے تو ان کا حواس ہی نہیں تھا، ایسی پریشان حال گئے تھے، حواس باختہ محل میں گئے تھے. جب واپس آئے دیکھا کہ اس کے نہر میں سے دریا بہ رہا ہے، میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے. اس نے کہا جس کے محل سے دریا بہ رہا ہے اس کو ہم نے ایک مٹکا پانی کا دیا، اس مٹکے کی، اس پانی کی ضرورت اس کو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن کتنا سخی ہے، اس نے خرید لیا، اس نے اس کے بدلے ہمیں انعام دیا. ایسا کوئی بادشاہ ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. یہ ایسی داستان کہانی، کسی کو رات نیند نہیں آ رہی تو اس نے یہ کہانی بنا لی. ایسا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک سخی ہے. Hidden Tracks. آپ کا رب ہے، اسے نہیں چاہیے. اس کے پاس دریا تھا نا، آپ کا سجدہ خریدتا ہے. اس کے پاس امام زمانہ کا سجدہ ہے، اس کے پاس حسین کا سجدہ آخر ہے، پھر بھی آپ کا سجدہ خریدتا ہے. صرف ایک ذات ہے، وہ آپ کا رب ہے. جتنا بھی ناز کرنا ہے اس رب پہ ناز کرو، جتنا بھی اچھا گمان رکھنا ہے اچھا گمان رکھو، جتنی بھی امیدیں باندھنی ہے اسی رب سے باندھو، کبھی مایوس نہیں ہوگے. ہاں اس دنیا میں آزمائش ہوگی نہیں ہوگی، ابھی ہم کچھ مجالس بعد میں دیکھیں کہ آپ وہاں پہنچتے ہیں، آزمائش بھی ہوگی. آواز اب تک ٹھیک آ رہی ہے جی؟ انشاءاللہ. جن تک نہیں آ رہی ہے ادھر ابھی تھوڑی بہت جگہ ہے، ادھر آ جائیں. اور پھر بھی جن کو اچھی آواز نہیں آ رہی وہ باہر چلے جائیں، کہ باہر آواز اچھی ہے، نہ کہ میں ناراض ہو رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں. کل میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر خدا پہ حسن ظن رکھنا ہے تو یہ یہودی سب سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ پتہ ہے نا سب، تو یہودی جو ہے وہ سب سے زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں، تو وہ پھر بہتر ہو گئے، خدا ان کو نوازے گا. میں نے کہا نہیں، جو یہودی رکھتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے جاہل لوگ رکھتے ہیں وہ حسن ظن نہیں ہے، وہ خوش فہمی ہے. حسن ظن اور ہوتا ہے، خوش فہمی اور ہوتی ہے. حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ میں عبادت کروں اور عبادت کرنے کے بعد میں یہ امید رکھوں خدا اس کو قبول کر لے گا، کہ میری ناقص عبادت کو قبول کر لے گا. میں گناہ کروں، گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کروں اور یہ امید رکھوں کہ خدا معاف کر دے گا. یہ کیا ہے؟ حسن ظن ہے. خوش فہمی کیا ہے؟ میں گناہ کیے چلے جاؤں اور امید رکھوں خدا معاف کر دے گا. بھائی خدا کیوں معاف کرے گا؟ آپ نے معافی مانگی ہی نہیں ہے، آپ تو گناہ کیے چلے جا رہے ہیں. آپ اطاعت ہی نہ کریں اور آپ کسی ٹائٹل کی وجہ سے کہ کیونکہ میں یہودی ہوں، کیونکہ میں نصرانی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا چوزن ہوں، اس لیے مجھے اجازت ہے میں پورا کا پورا ایک شہر برباد کر دوں، 70,000 بندوں کو مار دوں، پھر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا. ایسی غلط فہمی ہمیں بھی ہے نہیں ہے جی؟ آپ دیکھ لیں، الگ الگ کر لیں، خوش فہمی کہاں ہے، غلط فہمی کہاں ہے. ہم مومن ہیں. مومن اتنا آسان تھوڑی ہے. ہم مومن ہیں. مومن جاہل نہیں ہوتا. مجھے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا. اگر ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ کسی ٹائٹل کی وجہ سے ہم جنت چلے جائیں گے، ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے. حسن ظن اگر میں
ایک دو روایت جو کل میں نے پیش کی تھی تاکہ اس جگہ کو سمجھا سکوں. حسن الظن باللہ ان لا ترجو الا اللہ. حسن الظن کا مطلب یہ کہ صرف اللہ سے امید رکھو. ولا تخاف الا ذنبک, اور خوف تمہیں اپنے گناہ کا ہو, اپنے گناہ کا خوف ہو, اپنے گناہ پہ پشیمانی ہو تو تمہارا حسن ظن ہے. اگر گناہ کر کے اور وہ بھی دیدہ دلیری سے گناہ کرتے چلے جاؤ اور کہو خدا بخشنے والا ہے, خدا کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے, میں کسی کا تھوڑا سا مال کھا لوں, میں تھوڑی سی رشوت دے لوں, میں فلاں کر لوں, اس سے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسن ظن. دوسری روایت ہے کیف تجدو, ایک شخص حالت احتضار میں موت کے وقت ہے, رسول خدا اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں اپنا حال بتاؤ. وہ کہتا ہے اجدنی اخاف ذنوبی وارجو رحمت ربی, میرے حال یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے لیکن امید ہے اللہ کی رحمت کا. اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں موت سے, اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں. ایک شخص آیا تھا رسول خدا کے پاس اور آگے پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ رسول خدا نے فرمایا رب. دوسری دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا, کہ پھر تو مسئلہ حل ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے غفور الرحیم ہے اور میں جاؤں گناہ کرتا چلا جاؤں. خوش فہمی اور حسن ظن میں فرق کہاں ہے کہ میں اپنے حساب سے خوف میں رہوں, اپنے گناہ کے حساب سے, اور اللہ کی رحمت کی امید رکھوں. رسول خدا نے فرمایا جو اپنے وقت آخر ایسے دنیا سے جائے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا, رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. آپ نے موت کے وقت صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے, اللہ کی رحمت کا امید لگانی ہے. آپ کو ساری رحمت مل جائے گی, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا آسان ہے جی, ہے آسان ہے نہیں؟ سب کر سکتے ہیں نہیں. جس کی زندگی بندگی پر نہ ہو آخر وقت سے یہ باتیں یاد ہی نہیں آئیں گی. اچھا, جو آپ کو قبر میں نکیر منکر سوال کریں گے, کیا سوال کرتے ہیں جی؟ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, امام کون ہے, اس بچے کو بھی آتا ہے. جو مومن نہیں ہے اس نے بھی سن رکھا ہے, کافروں نے بھی یہ سن رکھا ہے. تو یہ کون سا مشکل ہے جواب دینا, پھر سوال کیوں کرتے ہیں؟ اتنا آسان سوال. قبر میں اس کا جواب صرف کون دے سکے گا؟ جس کا دنیا میں رب اللہ ہو وہ وہاں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے. جہاں دنیا میں اگر اس کا رب یا اس کا الہ, اس کا معبود کوئی اور ہو, قبر میں وہ نہیں کہہ سکے گا. اتنا آسان ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ہے تو بہت آسان, لیکن قبر میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یہ جو خود فریبی ہے, لا یغرنکم باللہ الغرور, غرور. تم نے کیا کیا؟ یہ آیات 2-4 آیتیں ہیں, ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اللہ کے بارے میں. ہم خود ایک غلط عقیدہ کرتے ہیں اور اس غلط عقیدے پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ ایسا ہے. ایک اور کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں, ہم ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں, ایک ذاکر یا مولوی کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اتنے پیسے لے لو, ہمارا یہ عقیدہ بول دو, ہم نعرے وارے لگا دیں گے, تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم جنت چلے جائیں گے. ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں کو جنت میں بھیج دوں آپ سب خوش ہوں گے, سب خوش ہوں گے. یہ ابھی ہماری عادت ہے. اس کے بعد یہ حرکتیں کرنے والے دنیا میں ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم غلط ہوتے, ہم ممبر ہیں, ابھی میں دوسروں کی بات نہیں کرتا اپنی بات کرتا ہوں, ہم اگر ممبر امام حسین کو غلط استعمال کر رہے ہوتے تو امام حسین تو ہماری گردن توڑ دیتے, ہماری تو زبان ہی شل ہو جاتی, ہم تو کچھ آگے کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہماری مجلس میں تو رش بڑھتا جا رہا ہے, ہماری چودراہٹ میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خیر لانفسہم, یہ جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے. جناب زینب کبریٰ نے یزید سے اسی آیت کے ذریعے استدلال کیا تھا. یہ جو تمہیں مہلت ملی ہے, انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اور گناہ کر لیں. اچھا, رب کو جلدی کوئی نہیں ہوتی,
ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، کسی نے برا کیا ہم کہتے ہیں کل ہی وہ نابود ہو جائے، اور اب کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو کسی کی معصیت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ پوری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جلدی کس بات کی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہے بڑا طاقتور، علی کل شیء قدیر ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اسے جلدی نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی اب سے کسی سے میری لڑائی تو نہیں ہوگی، لیکن ایسے کہنے میں کیا، جو ابھی سب سے یہاں پہ طاقتور بیٹھا ہے اس سے اگر میری لڑائی ہو جائے اور میں اسے اگر گرا دوں، آپ کا مثال لے لیتے ہیں، میں اٹھنے دوں گا، کیا کوشش کروں گا؟ میں کوشش کروں گا جتنی لاتیں مار سکتا ہوں، مکے مار سکتا ہوں، یہ نہ اٹھے، کیوں؟ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر میری خیر نہیں۔ لیکن اگر الٹا ہو، طاقتور نے کمزور کو گرایا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھنے دیتا ہے، وہ خود اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں اٹھنے دیتا ہے؟ تاکہ اور زور سے زمین پہ پٹکے، اسے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا مہلت دیتا ہے۔ تو یہ خوش فہمی میں جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو دنیا تو ٹھیک چل رہی ہے، خدا کے ہاتھ میں ہی ہے دنیا۔ کل کسی نے یہ پوچھا تھا ہم سے کہ بھائی میری دنیا بہت خراب چل رہی تھی، میرے مسائل آ رہے تھے، آج مجھے پتا چلا کیونکہ میرا یہ مسئلہ تھا اس لیے خراب۔ میں نے کہا نہیں رک جاؤ، یہ کوئی فیصلہ نہ کرو، ابھی اگلے مجالس آنے دو۔ اگر کسی کی کوئی زندگی خراب چل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا اس لیے خراب چل رہی ہے، کسی کی اچھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت نیک ہے اس لیے اچھی چل رہی ہے۔ یہ بالکل الگ دنیا ہے، یہ آپ کی دنیا سے بالکل الگ دنیا ہے اسی دنیا میں ہو، ہمارے ساتھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری ہی دنیا، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہود نصارہ کہتے ہیں نا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑا سا جہنم ٹچ کرے گے ہمیں، اس کے بعد بھیج دیں گے، ہم تو ہیں جنت کے لیے۔ ہم میں سے بھی کچھ کہتے ہیں اگر ہم جنت نہیں جائیں گے تو جنت خالی رہ جائے گی، اور کون جائے گا؟ اللہ کو جنت خالی رہ جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو نہیں بھیجے گا۔ جو اس قسم کا سوچتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ تو انشاءاللہ سب کیا ہیں؟ جنت میں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ آیت دقیقاً وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ خود کچھ گھڑتے ہیں، اس کو گھڑنے کے بعد اسے دین بناتے ہیں اور اس کے ذریعے خود دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ بھی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ پیسے بھی کس کے خرچ ہوتے ہیں؟ اپنے۔ سبحان اللہ، اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں تو جنت چلا گیا۔ اب یہ جو خوش فہمی ہے یا حسن ظن ہے، اس میں اگر آپ آج کل جو جدید سائیکولوجی ہے اس میں یہ پازیٹیو تھنکنگ کی بڑی بات کرتے ہیں، پازیٹیو انرجی کی بہت بات کرتے ہیں۔ اور فرانس کے انقلاب کے بعد، فرانس کے انقلاب سے پہلے تمام انسانوں کا محور خدا تھا، صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا، محور خدا تھا، چرچ تھا، معبد تھا، مسجد تھی، سنگاگ تھا، جو بھی تھا، محور خدا تھا، اور خدا کی محوریت پر سارے قوانین اور ساری دنیا چلتی تھی۔ فرانس کا جب انقلاب آیا اس کے بعد خدا کو نکال دیا اور سب کا سینٹر کسے کر دیا؟ انسان کو، ہیومن کو۔ جب انسان سینٹرڈ لوگوں نے پھر یہ پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو تھنکنگ اور اس کے اثرات پہ آپ اگر سنیں تو یہ گھنٹوں لیکچر بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں میننگ ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، پرپز ہونا چاہیے۔ آپ انسان سینٹر کرنے کے بعد کوئی چیز پازیٹیو رہتی ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے اگر میں سمجھا پاؤں، یا نہیں تو جا کے سوچئے گا۔ اگر گاڈ سینٹر ہو، خدا محوری ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ پازیٹیو کس نے کرنا ہے؟ کسی ایسی طاقت نے کرنا ہے جس کے پاس پورا نظام ہو، جس نے پورا سسٹم بنایا ہو۔ دیکھیں میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی ایتھیسٹ کو آپ گڈ مارننگ کہیں وہ خوش ہوتا ہے، دعا دیں وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کو میں نے ملینئر کر دیا، آپ خوش ہوں گے؟ کہیں گے اس کے اپنے پاس نہیں ہے، مجھے کیا ملینئر کرے گا یہ؟ لیکن خوش ہو بھی نہیں رہے۔ میں کہا شاید ایسی فیک کوئی اسمائل دے دیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ یہی ہے نا بھائی، جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ آپ خوش نہیں ہوگے۔ تو میں نے آپ کو جب گڈ مارننگ کہا تو میرے گڈ کہنے سے آپ کی مارننگ کیسے گڈ ہو گئی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ اور سب کیوں خوش ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ یہ در حقیقت دعا ہے اور کوئی ہے جو گڈ کر سکتا ہے، شاید اس کی بات سن لے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ کب ہو سکتی ہے؟ جب خدا ہو، جب رب ہو، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے بارے میں ہم اچھا سوچیں وہ اچھا کر دے گا، اس کے بارے میں برا سوچیں وہ برا کر دے گا۔ اگر ایک اور سمجھاؤں میں مثال،
بارش ہوتی ہے، ہر جگہ برستی ہے، آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بارش کے لیے آپ پیالہ لے کے گئے وہ چھوٹا ہے. آپ کا ظرف وجودی جتنا ہوگا اتنا آپ کو ملے گا. آپ کا ظرف وجودی چھوٹا ہو آپ کو کم ملے گا، ظرف وجودی بڑا ہو آپ کو زیادہ ملے گا. بارش کے لیے پیالہ ہے، پیالہ چھوٹا ہو کم ملے گا، بڑا ہو زیادہ ملے گا. بڑا ہو لیکن الٹا رکھیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اپنا ظرف وجودی جو کچھ خدا سے فیوزات مل رہے ہیں اس کے لیے اپنا ظرف وجودی بڑا کرنے کا ایک ہی راہ ہے، خدا کو بڑا سمجھو. اگر خدا کو بڑا سمجھو گے تمہارا ظرف بڑا ہو جائے گا. تمہارا ظرف بڑا ہو جائے تو بارش سے ڈیم بھی پانی لیتا ہے، آپ کی جو بھی آپ کے ہاں ہمارے باہر فاؤنٹین بنا ہے وہ بھی پانی لیتا ہے، اور یہ میدانوں میں پانی آتا ہے جو کہ بہہ جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. انتم الفقراء الی اللہ، امیر ہو گیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، غریب ہو گیا. انتم الفقراء الی اللہ، امیر ہو گئے. تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہو گئے. تم اللہ کے محتاج ہو جس کے پاس سب کچھ ہے، امیر ہو گئے. پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا. واللہ هو الغنی الحمید. یہاں ایک اصطلاح ہے آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، ہیلپ لیسنس. لرنڈ ہیلپ لیسنس بھی ہے، ہیلپ لیسنس بھی ہے. ہیلپ لیس جو ہے، انسان اگر ہیلپ لیس ہو ماڈرن سائیکولوجی میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہی ہیلپ لیس اگر قرآنی نفسیات میں آ جائے، قرآنی تعلیمات میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہیلپ لیس ہے خدا کی طرف. اگر انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ممکن ہیں. وہ ممکن کنٹینجنٹ والے معنی ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو پتا اس کا. یعنی آپ محتاج ہیں، آپ کا وجود ہی کسی اور کا محتاج ہے. آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ علم ہو جائے کہ میرا وجود کسی کا محتاج ہے. جس کا میرا وجود محتاج ہے وہ میرا رب ہے، وہ فیاض ہے، وہ غنی ہے. دیکھیں یہی ہیلپ لیس جو اگر سائیکولوجی میں جا کے دیکھیں تو وہ کہے گا یہ ڈپریشن میں چلا گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، اس کا اعتماد بنفس ختم ہو گیا. یہی اگر قرآن میں آ جائے، آپ کے اسلامی اور ہمارے عقائد میں آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم خود سے کچھ بھی نہیں ہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے، وہ اللہ ہم پر مہربان ہے کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے. ہیلپ لیسنس عام تعبیر میں کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، قرآنی تعبیر میں کہتا ہے تم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو کسی اسباب کے ذریعے کریں گے، اسباب کے بغیر تو نہیں کر سکتے. آپ جن اسباب کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے وہ اسباب خدا کے ساتھ اور طرح ایکٹ کرتے ہیں، خدا کے بغیر اور طرح ایکٹ کرتے ہیں. اگر اس کو میں بیان کر سکا، حضرت موسیٰ گئے کوہ طور. جب کوہ طور جا رہے تھے تو ایک جگہ ان پر ندا آئی کہ آپ کہاں ہیں؟ انکا بواد المقدس طویٰ. انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں وادی مقدس میں ہوں، پتہ چلا جی یہ وادی مقدس ہے. اس کے بعد آگے چلے، کہا فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. یہ مقدس وادی میں گئے ہیں، ان سے کہا جوتے اتارو. رسول خدا سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، ان سے نہیں کہا فخلع نعلیک، جوتے اتارو. یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ جوتوں کے ساتھ تو نہیں ہیں اندر؟ جوتوں کے ساتھ نہیں ہے آپ؟ کوئی ہے جوتوں کے ساتھ اندر آئے جی؟ آپ کہیں یہ کوئی سوال ہے؟ اتنا شور تو سب میں ہے کہ یہ مقدس مسجد ہے، فرش اعضا ہے، یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آیا جاتا. تو جب موسیٰ کو کہہ دیا یہ وادی مقدس ہے تو وہ جوتوں کے ساتھ جائیں گے کہ انہیں کہنا پڑے جوتے اتارو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا.
یہ ایسے ہے کہ آپ سب نے جوتے اتارے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کہوں جی اپنے جوتے اتارو، آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی، ہمارے تو جوتے ہیں ہی نہیں. لیکن موسیٰ تو سمجھدار ہے نا. موسیٰ جب اس مقدس وادی میں پہنچے، ان کو حکم تھا اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے آؤ. وہ آگے جا رہے تھے، ساتھ میں فکر تھی اہل بیت کی. کہا اپنے جوتے اتارو، یعنی اپنے اہل بیت کی فکر چھوڑو، تمام تر توجہ مجھے دو. اپنے اہل بیت کی فکر چھوڑو. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی فکر کے ساتھ تم وادی مقدس میں آؤ. رسول خدا کو اس لیے حکم نہیں آیا، اس لیے کہ اہل بیت رسول اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ہی وہ عرش پر جا سکتے ہیں. موسیٰ پہنچ گئے وہاں. اب موسیٰ اور خدا میں ایک ڈائلاگ ہوا ہے جس کو وہاں اور دوسرا کوئی بندہ بھی نہیں تھا، صرف موسیٰ اور خدا. کس کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ کسی کے ہاتھ میں موبائل؟ ہاں، آپ ہی مل رہے ہیں ساری مثالوں. میں ان سے پوچھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل. کیا کرتے ہو؟ فون کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ مجلس میں بور ہو گیا تو اسکرین دیکھتا ہوں، اور میں اس میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں. یہ جو میں نے ان سے مکالمہ کیا، آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا؟ کوئی نہیں. کوئی تو لحاظ کریں میرا. آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. سب کو موبائل ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے موبائل سے کیا کیا جاتا ہے. اچھا، ابھی میں نے آپ کا یہ 1 منٹ شاید ضائع کیا. اب اس کے بعد میں جس بھی مجلس میں جاؤں یہ مکالمہ میں وہاں پہ کوٹ کرنا شروع کر دوں. آپ کا 1 منٹ تو ضائع کیا ہی تھا، سو کیا تھا. ان کا بھی میں صاحب کا ٹائم ضائع کروں. کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی. اب حضرت موسیٰ سے خدا نے کیا کہا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے. اسے کیا کرتے ہو؟ اسے بکریاں ہانکتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ درخت سے پتے توڑتا ہوں. کس کے علم میں کیا اضافہ ہوا؟ عصا سے. یہ شاید بچوں کو پتہ نہ ہو، انہوں نے بکریاں نہ دیکھی ہوں، درخت نہ دیکھ، انہیں تھوڑا سا کوئی علم میں اضافہ ہو جائے. کس کے علم میں اضافہ ہوا؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر خدا نے کیا کہا؟ اس عصا کو پھینک دو. کہا میں اتوکل علیہ، اس پہ میں سہارا لیتا ہوں. یہ تمہارا سہارا نہیں ہے، پھینک دو. پھینکا تو کیا ہوا؟ اژدہا بن گیا. یہ تو آسین کے سانپ، یہ تو سہارا نہیں، یہ تو نقصان پہنچا سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے کہا یہی چیز جس سے تم صرف پتے توڑ سکتے تھے، اگر یہ تم ہو اور یہ سبب ہو، اور اگر ہم ساتھ آ جائیں تو اس سے پھر فرعون کو توڑ سکتے ہو. اب پتے نہیں گراؤ گے، اس سے طاغوت گر سکتا ہے. خدا اگر ساتھ ہو، رب اگر آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو پھر میزائل نہیں چاہیے، جدید ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، آپ کو سائنٹسٹ نہیں چاہیے، آپ کو بلینز آف ڈالر نہیں چاہیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا یہ بہت عجیب سی دنیا ہے. ہماری دنیا بہت عجیب دنیا ہے. یہاں کرنے کے لیے ہونا نہیں چاہیے، یہاں کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ بھی نہ رہے، پھر کر سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بھی نہ رہے. جب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ نہ رہے، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا، اسلام کو زندہ کیا، وسائل سے کیا یا وسائل دے کے کیا؟ جو کچھ تھا وہ سب دے دیا راہ خدا میں. جب کچھ بھی نہیں رہا، تب جا کے حسین نے یہ معجزہ کیا. اب کیا کیا دیا وہ پھر مصائب ہو جائیں گے، آپ کو سب معلوم ہے. یہاں کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اسباب وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک اسباب خدا کے پاس ہیں، وہ انہی سے، اسی لاٹھی سے کیا لے لیتا ہے کام، ایک عام سی عصا سے، وہ اس کے پاس ہے، مشکل ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، سامنے دریا آ گیا، پیچھے بھی ایک دریا ہے سپاہیوں کا، ان کے نیزے، ان کی تلواریں، اور وہ للکارتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ دیر تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی راستہ نکالے گا. کہاں جی کوئی دکھاؤ، نیویگیٹر میں خدا کوئی راستہ دکھاتا ہے، ادھر سے کہاں جانا ہے. موسیٰ بھی کھڑے رہے، کوئی راستہ نہیں ہے. وہ بار بار پوچھنا، پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ٹریپ ہو گئے، پھنس گئے. موسیٰ آرام سے بیٹھے بیچ پہ ہیں، پانی کو انجوائے کر رہے.
موسیٰ پھنس گئے، کچھ کرو، کلا ہرگز نہیں، پھنس گئے، یہ دیکھو پہنچ گئے، بالکل ریلیکس، کلا، کیوں بھائی راستہ ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، پھر ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اچھا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، راستہ بتایا ہے؟ نہیں. پریشان ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ سیہدین، ابھی راستہ دکھا دے گا، جلدی کس بات کی ہے؟ اتنا ریلیکس بھی ہو سکتا ہے؟ یہ چیخ چلا رہے ہیں کہ پھنس گئے، ٹریپ ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہیں ہوئے. مومن کبھی بھی ٹریپ نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بھی بند گلی میں نہیں پھنس سکتا، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. پھر راستہ نکلا نہیں نکلا؟ وہاں سے راستہ نکلا جو کوئی سوچ سکتا ہی نہیں تھا. کیسے نکلتا ہے یہ راستہ؟ ان معی رب میرے ساتھ ہے. رب صرف موسیٰ کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ سب کے ساتھ. کرنا کیا پڑے گا؟ اس پر اعتماد کرنا. ایک لفظ جو ہمیں بہت غلط سکھایا جاتا ہے نا، وہ ہے کانفیڈنس، اعتماد بالنفس. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے تم اپنے اوپر اعتماد کرو. اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں تم اللہ پر اعتماد کرو. دیکھ کتنا فرق ہے. اس پہ امیر المومنین کے حدیث بھی ہیں، کبھی ہوا تو میں وہی پیش کروں. ابھی صرف سمجھ لیں کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے داموں میں سے سب سے بڑا دام اعتماد بے نفس ہے، کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد کرے. ٹھیک ہے، ہم اردو میں اعتماد بے نفس کہتے ہیں، کانفیڈنس انگلش کا بھی اعتماد بے نفس ہی ہے، تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا ہوا. ہم نے اللہ پر اعتماد کرنا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کہتا ہے مجھ پر اعتماد کرو، میں کافی ہوں. اس سے بڑی آفر کس کو آ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ میں کنٹرول کروں گا، میں چیزوں کو بناؤں گا، میں اپنا مستقبل سنواروں گا، میں دیکھ لوں گا. یہ نفس یہ کہہ رہا ہوں. معاشرہ بھی کیا کہتا ہے؟ تم اپنے اندر یہ اعتماد پہ نفس پیدا کرو کہ تم خود کر لو گے. خدا کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، تم کیا کر سکتے ہو، یہ اتنی کمپلیکس میں نے دنیا بنائی ہے، تمہیں جب تک سمجھ آئے گی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم تو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہے نا، باقی جو ریٹائر ہیں ان سے پوچھو کس الوژن میں، وہ میں زندگی گزار دی. وہ ختم ہونے کے بعد پتا چلا یار ایسا تو تھا ہی نہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ریٹائرڈ آفیسران بیٹھے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارا کتنا زور تھا، ہماری کتنی عزت تھی. یہ تو اس کرسی کی تھی، یہ وردی کی تھی، ہو گئی، سب کچھ گیا، وہ نفس ختم ہو گیا. اگر اللہ پر اعتماد ہو، وہ کہتا ہے مجھ پہ اگر اعتماد کرتے ہو تو میں کافی ہوں. یہ ہمیں سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب ہم مشکل میں آ جائیں، بحران میں آ جائیں. بحران، مشکل، بھنور میں کشتی پھنس جائے، تمام وسائل جس کے بارے میں ہمیں خیال تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، فلاں ڈاکٹر میرا جاننے والا ہے وہ میرے کام آئے گا، ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھنا ہے، وہ ناراض نہ ہو، وہ میرے کام آئیں گے، اور فلاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کام آئے گا، فلاں انشورنس میرے یہ کام آئے گی، میری پی آر اور فلاں میں نے یہ بنا رکھی وہ کام آئے گی. جب ایسا مرض آئے ان میں سے کچھ بھی کام نہ آئے تو پھر خدا یاد آتا ہے. بھائی جب بحران میں نہیں ہو، جوانی میں ہو، آسانی میں ہو، عیش میں ہو، سب چیزیں ٹھیک ہیں، تب بھی تم رب کے اتنے ہی محتاج ہو جو بحران میں ہو. بھائی سب کچھ رب کا ہے، میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم کا اندر کتنا کمپلیکس ہے اور ہمارا کچھ بھی اس پہ اختیار نہیں ہے. بحران میں کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھا کر رب سے انکار کرا دیں کہ اگر خدا ہے تو مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی، میں ہی کیوں، میرا استحقاق کیا بنتا ہے کہ میں جو زندگی سوچ رہا ہوں اس طرح کی زندگی گزاروں. میرا کون سا استحقاق ہے جس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کیوں لیا، مجھ سے صحت کیوں لے لی، مجھ پہ خدا نے ظلم کیوں کیا، میرا استحقاق کیا ہے، کس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں.
ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پچھلے سال ان کا 18 سالہ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. افسوس تو بہت ہوتا. ان کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کہ یار اس طرف سے کیوں نہیں دیکھتے کہ 18 سال ایک خوبصورت وجود خدا نے تمہیں دیے رکھا، تم نے اتنا انجوائے کیا اس کے ساتھ. بہت سو کو تو یہ بھی نہیں دیا. اتنے اچھے دن تمہارے 18 سال میں گزرے نہیں گزرے. ٹھیک ہے، اس کی امانت تھی، 18 سال تم نے انجوائے کیا، اب وہ امانت اس نے لے لی، ختم. اتنا آسان. اگر خدا کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو دیکھا جائے، ان مشکلات کو دیکھا جائے، ان آلام کو دیکھا جائے تو بہت آسان ہو جائے. اور ہمارے تو اور آسان ہے. ہم یہ جو مصائب پڑھتے ہیں، محرم ہے، اور ہم ان مصائب کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتے نا. ان سے بڑی ہستیاں تو کوئی نہیں ہو سکتی. خدا کو ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہو سکتا. جب ان پر مصائب اور آلام آ رہے ہیں، اور ان پر مصائب اور آلام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے، نہیں، سب کچھ صحیح ہوا ہے، اس لیے مصیبت آ رہی ہے. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا مجھ پہ فلاں مصیبت آئی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے، وہ پتہ نہیں دور سے میرے پاس بھی چلے آئے کہ میں مختلف مولویوں کے پاس گیا ہوں. کسی نے کہا یہ والے گناہ کی وجہ سے، کسی نے کہا. میں نے کہا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہے کہ جو مشکل آئی ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے؟ تو یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہے؟ پہلے مجھے اس پہ تو قانے کرو کہ یہ جو مشکل آئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اس کے بعد ہم مل کے گناہ ڈھونڈتے ہیں. کیا ہوا اس مشکل کے بعد؟ کہا مشکل سے پہلے بڑی عیش و عشرت تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مشکل کے بعد یہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں تھیں، 2 گاڑیاں تھیں، ابھی آپ اپنے 2 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیا. اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. ساری بیماریاں اسی وجہ سے کہ آپ ان 2 ٹانگوں کا استعمال نہیں کرتے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو کوئی زندگی کا کوئی اتار چڑھاؤ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ کہا اس وقت میں غفلت میں تھا، اب مجھے خدا کی شناخت ہو گئی. کہ یہ مصیبت نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی. اب تلاش کرو یہ نعمت کس ثواب کی وجہ سے، کس کی دعا کی وجہ سے آئی ہے. یہ ٹوٹل مختلف دنیا ہے. یہ جو ہماری عام طور پہ دنیا ہے اس سے بالکل الگ. ہم عام طور پہ جیسا سوچتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ایسی ایک illusion میں، وہم میں، تخیل میں، کسی ویڈیو گیم میں ہم لوگ. کچھ بھی نہیں. جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. موبائل میں بچے یوں کرتے رہتے ہیں. کیا ہو رہا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے دنیا اور ہوتی ہے. یہ گیمز بنانے والے خوب پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتا. ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہمیں بہت آسان ہے ان سب چیزوں کو سمجھنا. جو اہل بیت سے دور ہے اس کے لیے بہت مشکل. آج جن شہیدوں کا ذکر کرنا ہے وہ ایک ماں کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں. اچھا، مصیبت معمولاً اون و محمد کی پڑی جاتی ہے، لیکن اس مصیبت میں میری نگاہ زیادہ تر ماں پر ہے. یہ اون و محمد پر مصیبت نہیں ہے، یہ در حقیقت ماں کی مصیبت. ایک ماں جسے پتا چلا کہ بھائی سفر پہ جا رہا ہے، بھائی کے پاس آئے اور فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر پہ آنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا میں امام وقت ہوں، میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں، لیکن جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لو. عبداللہ کے پاس آئی، امام کا حکم ہے تم سے اجازت لو. فرمایا مشکل سفر ہے، اس مشکل سفر میں مشکلات آتی ہیں، صدقے سے مشکلات ٹل جاتی ہیں. اون محمد کو ساتھ لے جاؤ، اگر حسین پہ مشکل آئے تو انہیں قربان کر دینا. کربلا آ گئی. جن ماؤں کے جوان بیٹے تھے وہ بہت خوش تھے، ہمارے کڑیل جوان حسین کے کام آئیں گے. جن کے بچے چھوٹے تھے ان کو فکر لاحق تھی. شہداء کا سلسلہ شروع ہوا. اون محمد بار بار ماموں کے پاس آتے ہیں، مرنے کی اجازت مانگتے ہیں. ماموں کے لیے کیسے ممکن ہے اپنے پھول جیسے بھانجوں کو مرنے کی اجازت دے دے. جب کسی صورت اجازت نہیں ملی، زینب کبریٰ خود آئی اور ماں زہرا کا واسطہ دیا. کہا بھیا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کل ماں کے سامنے میں شرمندہ ہوں گی. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میری تعجیل کی دعا کرو اور خدا کو زینب کبریٰ کا واسطہ دو. اجرکم علی اللہ. واسطہ ایسا تھا، امام کو اجازت دینی پڑی. اب ماں خوش ہے،
तबरुकात का संदूक खुला, जाफर तैयार का अमामा मोहम्मद के सर पे रखा, हैदर कर्रार का अमामा ओन के सर पे रखा। कहा बच्चों तुम अगर छोटे हो तो क्या हुआ, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, जाओ जाके लड़ना, दादे शुजाअत देना। दोनों साथ गए, लड़ रहे थे। ओन पहले जमीन पे गिरा, एक कातिल ने सर तन से जुदा करना चाहा, मोहम्मद ने हमला किया। खुलासा यह है जब दोनों शहीद हो गए, मामू को आवाज दी, जितने भी शहीद होते थे, जब तक अली अकबर साथ थे, अब्बास साथ थे, इमाम हुसैन के साथ जाते थे, एक का लाशा अकबर ने उठाया, एक का लाशा अब्बास ने उठाया। जो भी लाश खयाम में आती थी, ज़ैनब बढ़कर इस्तेकबाल करती थी। अब दो बच्चों के लाशें आए, ज़ैनब कहीं नजर नहीं आ रही, ज़ैनब को तलाश किया। अब पुश्ते खेमा, सर सजदे में, खुदाया तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी। अजरकुम अल्लाह, ये वो दुखी हरी माँ है यकीनन जिसके ओन मोहम्मद जैसे बच्चे हों, जिसने अपने भाई का दाग भी देखा हो, जिसने अली अकबर का दाग भी देखा हो, वो इस दाग को कैसे भुला सकती है। लेकिन आपको रोने की इजाजत है, आप रोकर गिरिया कर सकते हैं, लेकिन ज़ैनब अपने बच्चों पे रो नहीं रही। हर मंजिल पर बहुत सी मंजिलें आई, ज़ैनब ओनो मोहम्मद पर नहीं रोई, इसलिए कि अगर ज़ैनब ओनो मोहम्मद पर रोती तो लैला को कौन सहारा देता और रुबाब को कौन सहारा देता। ये कारवान, ज़ैनब मीर कारवान है, पूरे कारवान को ज़ैनब ने संभाला हुआ है। मंजिलें तय होती गई, सबसे मुश्किल मंजिल शुरू में ही आ गई। जिनके बच्चे छोटे थे उनके लिए ये मंजिल सख्त है, न मालूम हमें पढ़ सको, आप सुन सके। सिलसिला शुरू हुआ सरों को नेक नो के नेजा पर बुलंद करने का, सर सजाए जाने शुरू हुए। अब जो बच्चों के सर आए, सर छोटे हैं, नेज़े की अनी बड़ी है। रुबाब चिल्लाई, मेरे बच्चे की खैर। बाकी माओ ने गिरिया किया, ज़ैनब ने अपने बच्चों का नाम न लिया। लाइन थे इस कारवान में, ये जब भी कोई मंजिल आती सरों को दोबारा नेज़ों पे नस्ब करते, बीवियों के पास ले आते। लोग तमाशा देखने आए। जब कूफा आई, लोगों ने नेज़े पे सरों को बुलंद किया, लोग तमाशा देखने आ गए। नेज़े पे सर बीवियों के करीब आ गया। जब इन दो छोटे छोटे शहजादों के सर ज़ैनब के करीब लाए गए, कोई गिरिया करने वाला न था। देखने वालों ने कहा लगता है इन बच्चों की मां मर गई है। अजरकुम अल्लाह, मैं ये मक्तल में नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़ैनब ने कभी इन सरों की तरफ देखा भी हो, क्योंकि एक सर ऐसा था जिसमें ज़ैनब की जान थी। ज़ैनब हमेशा अपने हुसैन को देखती रहती थी। मक्तल में यह बात जरूर है, हुसैन की आंखें नो के नेज़े पे खुली रहती थी। जब इधर उधर देखते आंखें खुली रहती थी। जब सर ज़ैनब की तरफ मोड़ दिया जाता, हुसैन आंखें बंद कर दे। गैरत का इमाम किस तरह अपनी बहन को बेमखनाऊ चादर देख सकता है। गैरत का इमाम किस तरह नामहरमों के नरगे में अपनी बहन को देख सकता है। अजरकुम अल्लाह, ये मंजिलें तय होती चली गई। एक मंजिल वो भी आई जब जिंदान में सर वापस आना शुरू हुए। एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, दुआ करता हूँ ये रिवायत झूठी हो, लेकिन मक़ल में मौजूद है। जब सर आना शुरू हुए, सबसे पहले इमाम का सर आया। जब वो सर आया, ज़ैनब के रोने पर आया। एक लईन तश्त में सर को लेकर आया और सर को बालों से पकड़कर सकीना की तरफ उछाल लिया।
جس بہن نے یہ منظر دیکھا ہو وہ اپنے بچوں کا سر کہاں لے، اپنے بچوں پہ کہاں گریا کرے. اس کے گریے میں ہمیشہ حسین رہا. منزل اور آ گئی 40 پر جب کربلا پہنچے، ہر بی بی اپنے عزیز کے قبر پر جا کر گریا کرنا شروع کیا. زینب وہاں بھی حسین کے قبر پر آئی، حسین حسین کرتی رہی. یہ کارواں مدینہ پہنچا. مدینے میں یہ دکھیاری ماں جب قبر رسول پر پہنچی، قبر رسول پر حیا مانے ہوئی، ہاتھ اٹھا کر اپنے تازیانوں کے نشان رسول کو دکھا نہ سکی، لیکن رسول کو یہ بتاتی رہی کربلا میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے حسین کو ذبح کرتے رہے. اجرکم علی اللہ. پھر ماں کی قبر پر آئی، ماں کو اپنے زخم دکھائے، ماں کو حسین کی مظلومیت بتائی. اونو محمد کا نام وہاں بھی نہ لیا. یہ شریکت الحسین، یہ ثانیہ زہرا، ام المصائب، تمام منازل طے کرنے کے بعد، تمام بیویوں کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچانے کے بعد جب اپنے گھر آئی، آخر ماں ہے، ماں کا دل ہے، مامتا ہے، اتنے عرصے سے اپنے بچوں میں روئی نہیں ہے. جب اونو محمد کے چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، پکاری میرے محمد، میرے آن، میں معذرت چاہتی